مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج پوری دنیا میں ایش وینسڈے راہ کا بدھ منایا جا رہا ہے۔ بائبل مقدس کی تعلیم اس حوالے سے کیا ہے؟ بائبل مقدس اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ میں چند ایک حوالہ جات پڑھنا چاہوں گا۔ متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے ہم پڑھیں گے 18ویں آیت تک۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ ایش وینسڈے آج کلیسیاؤں میں پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور میں قاموس الکتاب میں دیکھ رہا تھا کہ 7ویں صدی عیسوی میں اس دن کو یعنی ایش وینسڈے کو روزوں کا پہلا دن مقرر کیا گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں، یعنی خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے 700 سال بعد، جب شاگرد بھی دنیا میں نہیں ہیں، رسول بھی دنیا میں نہیں ہیں، یسوع مسیح آسمان پہ چلے گئے ہیں۔ اس لیے میں یہ جو تاریخ ہے یا تاریخیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ جو راکھ ملنے کی رسم ہے یہ 8ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی۔ اور یہ شروع کرنے والے کون تھے؟ یہ کلیسیا کے بزرگ تھے، جنہوں نے 700 سال بعد یا 800 سال کے بعد ان چیزوں کو شروع کیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو روایات ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، کیا یہ بائبل مقدس کے مطابق ہیں جو بزرگوں نے مقرر کی ہیں۔ متی کی انجیل 15واں باب اور اس کی ہم دوسری، تیسری اور 6 آیت پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اس وقت فریسیوں اور فقیہوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا، تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے؟ اب فقیہ اور فریسی آ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت۔ اب یسوع مسیح اس روایت کو جو بزرگوں نے قائم کی ہے، یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یسوع نے کہا تیسری آیت میں، اس نے جواب میں ان سے کہا، ذرا سنیے غور سے، اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں بزرگوں کا حکم ٹال رہے ہیں، خدا یسوع مسیح ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم بزرگوں کی روایت قائم کر رہے ہو، اور خدا کی جو روایت ہے، خدا کا جو حکم ہے، تم وہ کیوں ٹال رہے ہو؟ اور 6 آیت میں خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے، بس تم نے اپنی روایت سے، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا۔ ہم دیکھیں کہ ہم خدا کے کلام کو پورا کر رہے ہیں یا اپنی روایات یا بزرگوں نے جو چیزیں مقرر کی ہیں ان سے ہم خدا کے کلام کو باطل کر رہے ہیں۔ اور کلوسیوں کے خط میں کیا لکھا ہے؟ دوسرے باب کی 23ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت، لفظوں پر غور کیجیے، اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت، اور یونانی میں اس کا مطلب ہے، یونانی میں آیت ایسے لکھی ہے، گھڑے ہوئے مذہبی فرائض۔ اور پھر آگے لکھا، ان باتوں میں اپنی ذات کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے۔ یہ چیزیں اچھی نظر آتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں۔ اور جہاں پر خاکساری لفظ ہے وہاں پر لکھا ہے یونانی میں اس کا مطلب ہے نام نہاد فروتنی۔ اور بہت سے لوگ جو ان 40
روزوں کی پریکٹس کرتے ہیں. اب میں یہاں پر کلیئر کرتا چلا جاؤں کہ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا. خداوند یسوع مسیح نے اس روزے میں کوئی ناغہ نہیں کیا. اتوار والے دن بھی روزہ رکھا، ہفتے والے دن بھی روزہ رکھا، جمعے والے بھی دن روزہ رکھا. 40 روزے نہیں بلکہ 40 دن کا روزہ رکھا، اور اس میں یسوع مسیح نے نہ کھایا نہ پیا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ روزہ آپ نے رکھنا ہے تو آپ نے اتوار والے دن روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ اس دن اتوار والے دن یسوع مسیح زندہ ہوئے تھے، اور یہ خوشی کا دن ہے، ہمیں اس میں خوشی کرنی ہے، اس میں اپنی جان کو دکھ نہیں دینا. خداوند یسوع مسیح سبت کے دن، ہفتے والے دن بیماروں کو ٹھیک کرتے تھے، بدروحوں کو نکالتے تھے. تو یسوع مسیح جو ہفتے کا دن خدا نے مقرر کیا تھا، سبت کا دن، کیا یسوع مسیح اس حکم کو توڑ رہے تھے؟ یسوع مسیح کہتے تھے اگر تمہارا جانور کنویں میں گر جائے تو ہفتے والے دن اس کو تم کنویں میں سے نہیں نکالو گے، یا اس لیے نہیں نکالو گے کہ آج ہفتہ ہے؟ اگر آپ کا کوئی عزیز بیمار ہے، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، ICU میں ہے یا CCU میں ہے، اور وہ بالکل اس کی جان لبوں پہ اڑی ہوئی ہے، کیا اتوار والے دن آپ اس کے لیے روزہ نہیں رکھیں گے؟ اگر کوئی بدرو گرفتہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اتوار والے دن، تو کیا آپ اس کو اس میں سے نہیں نکالیں گے؟ سو یاد رکھیے، ہم دنوں کے غلام نہیں ہیں، گو کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور ہم اس بات کے لیے خوش ہیں. اور اگر یسوع آپ کی زندگی میں ہے تو پھر یسوع مسیح آپ کے لیے ہر روز ہی زندہ ہے. ہاللیلویہ. یسوع مسیح صرف اتوار والے دن جو ہے وہ زندہ نہیں ہوتا. پھر ان باتوں کو ہم دیکھیں 700 سال کے بعد اور 800 سال کے بعد ان چیزوں کو قائم کیا. اگر یہ چیزیں کہاں سے لی گئیں؟ یہ پرانے عہد نامہ میں آستر چوتھے باب کی 3 آیت، جہاں پہ خاک اور راکھ میں بیٹھنے کا ذکر ہے. پھر دانیل 9 باب کی 3 آیت میں بھی خاک اور راکھ میں بیٹھنے کا ذکر ہے، اور یونا 3 باب کی 6 آیت میں بھی خاک اور راکھ میں بیٹھنے کا ذکر ہے. یہ خاک اور راکھ میں بیٹھنا کیا تھا؟ یہ توبہ، حلیمی اور فروتنی کی علامت سمجھی جاتی تھی. نئے عہد نامہ میں اگر آپ دیکھ لیں تو یسوع مسیح نے 40 دنوں کا روزہ رکھا. یسوع مسیح ہمیں خاک اور راکھ پر بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ 40 دن کا جو روزہ رکھا، یہ پہلے سال میں رکھا، خدمت کرنے سے شروع کرنے سے پہلے رکھا. پھر یسوع مسیح نے دوسرے سال اس کی پریکٹس نہیں کی. خداوند یسوع مسیح 3 سال خدمت یسوع مسیح نے کی، تیسرے سال اس کی پریکٹس نہیں کی. اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے، رسولوں نے بھی اس روزے کی پریکٹس نہیں کی. وہ لکھا ہے کہ اعمال کی کتاب 13 باب میں، اعمال 14 باب میں وہ روزہ میں رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ جو 40 دن کا روزہ ہے وہ نہیں. اور پھر وہ بھی کہیں پر بھی راکھ اور خاک میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئے. سو حوالہ جو ہے، اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ یہ ایش وینسڈے ہے یا یہ آئل وینسڈے ہے. سو یسوع مسیح نے کیا تعلیم دی؟ متی کی انجیل جو ہم نے حوالہ پہلا پڑھا، یسوع مسیح نے کہا جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال. یہودیوں پر یہ فرض تھا. وائس کی کتاب اگر ہم دیکھیں 9 باب کی 8 ہے کہ تمہارا سر چکناہٹ سے خالی نہ رہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ عام دنوں میں، جب وہ دکھ یا غم کی حالت میں نہیں ہوتے تھے اور عام روٹین میں وہ سر پہ تیل لگاتے تھے، لیکن جب وہ روزہ وہ رکھتے تھے تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ پھر وہ سر پر تیل نہیں لگاتے تھے، منہ نہیں دھوتے تھے، وہ غسل نہیں کرتے تھے. دوسرا سموئیل اس کے 12 باب کی 20 آیت میں داؤد نبی جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے جو اس وقت موت کی حالت میں جا رہا ہے، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اس کے لیے وہ 7 دن کے روزے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. جب پتہ چلتا کہ میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تو 20 آیت میں لکھا تھا اب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی. جب وہ روزے کی حالت میں ہے، اس نے تیل نہیں لگایا، اس نے پوشاک نہیں بدلی، وہ نہایا نہیں، کیونکہ غم کی حالت میں وہ ایسا نہیں کرتے تھے. لیکن جب اس کا یعنی غم، یعنی کہ جب اس کا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر وہ تیل بھی لگا رہا ہے. اور پھر دانیل کی کتاب میں اگر آ جائیں 10 باب کی 3 آیت اگر ہم پڑھیں، دانیل کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی 3 آیت، میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا، نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت
اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا اور نہ میں نے تیل ملا جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے۔ سو ہمیں اپنے خادموں سے، اپنے جو باؤ جی ہیں، جو فادر صاحبان ہیں، ہمیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم جو ان چیزوں کی پریکٹس کرتے ہیں، ہم جو ماتھے پر جو راکھ لگاتے ہیں، جو ایش لگاتے ہیں، نیو ٹیسٹامنٹ میں تو ہمیں اس کا کہیں پر ذکر نہیں ملا، اور نیو ٹیسٹامنٹ میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل ڈالو اور منہ دھو، یعنی عام روٹین کے مطابق جیسے آپ ہوتے ہیں ویسے ہی نظر آئیں۔ روزہ جب آپ رکھیں تو آپ اسپیشل نظر نہ آئیں کہ آپ اسپیشل نظر آ رہے ہیں کہ آج میرا روزہ ہے، آپ نے سر پہ خاک ڈالی ہے، ماتھے پہ جو ہے وہ راکھ کا نشان لگا لیا ہے، اور پھر لوگ جب اس راکھ کو دیکھیں گے آپ کے ماتھے پر تو پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ آج آپ کا روزہ ہے یا آپ کے روزے چل رہے ہیں۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں تیل ڈال، اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ ایش وینسڈے نہیں، یہ آئل وینسڈے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میں اس چیز کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ ان روزوں کی پریکٹس کرنی ہے۔ ہمیں وہ چیز ہے، اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے، اس تعلیم کی پریکٹس کرنی ہے جس کا حکم خداوند یسوع مسیح نے دیا۔ سو کہیں پر ہم روایات پر تو چل نہیں پڑے، ہم نے جو اپنی ایجاد کی ہوئی باتیں ہیں وہ تو نہیں ہم کر رہے، اور گھڑے ہوئے مذہبی فرائض جو یونانی میں ہیں کہیں ہم ان کو فالو تو نہیں کر رہے۔ وہ ٹاٹ پہنتے تھے اپنی پوشاک کے نیچے، جیسے ہم جو ویسٹ پہنتے ہیں، اور یہ جو ٹاٹ تھا یہ بکری کے بالوں کا بنا ہوتا تھا، اور کیونکہ یہ کھردرے ہوتے ہیں جو بکری کے بال ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے جسم پر پہنا جاتا تھا، ننگے جسم پر، تاکہ وہ آپ کو کاٹتا رہے اور روزہ رکھنے والے کو روزے کا مقصد یاد رہے۔ پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں جہاں جہاں بھی روزے رکھے گئے یا روزہ رکھا گیا وہ مقصد کے تحت روزہ ہوتا تھا، چاہے وہ یہودی احبار کی کتاب میں رکھ رہے ہیں، جو ایک دن کا روزہ یوم کفارہ پہ رکھا جاتا تھا وہ پوری قوم کے گناہوں کی معافی کے لیے۔ نینوا کے لوگوں نے جو روزہ رکھا کہ خدا کا غضب ٹال جائے۔ آستر میں جو روزہ رکھا گیا وہ بھی آپ جانتے ہیں کیوں رکھا گیا۔ تو جہاں جہاں بھی روزے رکھے گئے وہاں پر روزے کا مقصد تھا۔ روزہ رکھیں، اگر آپ ان 40 روزوں کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، 40 دن روزے میں جانا چاہتے ہیں، اس کا کوئی روحانی مقصد ہونا چاہیے، خداوند کی قربت، خداوند کی نزدیکی ہونی چاہیے۔ اگر آپ صرف اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ یہ روزہ یسوع مسیح نے رکھا، تو یسوع مسیح تو پھر سولی پر بھی چڑھا تھا، تو اس کے بعد پھر ہمیں سولی پر بھی چڑھنا چاہیے یا سولی بھی اٹھانی چاہیے۔ سو با مقصد روزہ ہونا چاہیے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔